السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہمارا ناول ہے کیسی جیت کیسی مات۔ اسے سٹارٹ کرتے ہیں۔ 3 دانت لگ گئے، نیک کالر اتر گیا، تھوڑی کا زخم بھی بھر گیا، لیکن آنکھ کے کنارے کا کٹ جھونکا تو رہا۔ ڈاکٹر سے ملا تو اس نے کہا کہ اسکن سرجری سے ٹھیک ہوگا۔ لاگت پوچھی تو وہ اتنی زیادہ تھی کہ میں گھبرا کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب یہ اسکن سرجری کروا لی جائے یا اسٹڈی کر لی جائے؟ ایک سگھڑ دوست نے ٹپ دی کہ میں اپنے اسکن شیڈ کی نیل پالش یا اسکن پینٹ کلر لے لوں اور اسے اس کٹ پر لگا لیا کروں، ایسے کٹ چھپ جائے گا۔ مجھے یہ مشورہ اچھا لگا اور میں نے اس پر عمل کا سوچ لیا۔ جیسے تیسے میں نے مارکیٹ سے اپنی اسکن سے میچ شیڈ ڈھونڈ نکالا، گھر آ کر لگایا تو واقعی میرا کٹ چھپ گیا تھا۔ کیسے؟ ایسے کہ صبح تک وہ کٹ پھول کر کپا ہو چکا تھا اور کٹ اس غبارے میں گھڑ ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ اس پر کیا لگایا ہے؟ شاید رات میں کچھ کاٹ گیا ہے۔ کیا کاٹ گیا؟ سانپ یا مگرمچھ؟ اوفو، یہ ڈاکٹر بنا مذاق کی سمجھ نہیں تو مذاق کرتے ہی کیوں ہو؟ جب ہنسا نہیں سکتے تو رلاتے بھی کیوں ہو؟ ڈاکٹر عجیب نظروں سے مجھے دیکھے ہی جا رہا تھا۔ پھر اس نے ایک سائنسی محلول کا نام لیا کہ یہ اس کے اثرات لگتے ہیں، باقی تو اوپری اسکن کاٹ کر لیبارٹری میں بھیجی جائے گی تو ہی کنفرم ہوگا۔ مجھے نہیں کروانا تھا کچھ کنفرم، مجھے نہیں کٹوانی تھی اپنی کھال۔ آدھے گھنٹے تک میں ڈاکٹر کو جھوٹا ثابت کرتا رہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں رات کو سویا تو صبح ایسے پھولا ہوا زخم ملا۔ جواب میں ڈاکٹر بھی آدھے گھنٹے تک میرا زخم کاٹتا، چھیلتا، ادھیڑتا رہا اور پھر بینڈیج کر دی۔ دروازے کھڑکیاں بند کر کے سویا کرو، ایسا نہ ہو اگلی بار شارک یا نیبلا آ کر کاٹ لے۔ جاتے ہوئے ڈاکٹر نے طنزیہ کہا۔ میں گلہری صرف دانت پیس کر ہنس دیا۔ کیا کرتا؟ ڈاکٹر کو حقیقت کیسے بتا دیتا؟ جو میں خرید کر لے آیا تھا وہ اسکن پینٹ نہیں، فریج اسکریچ پینٹ تھا۔ 3 ہفتے تک بینڈیج ہوتی رہی۔ جب آخری بینڈیج بھی اتر گئی تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آنکھ سے گال تک پھیل چکے اس کٹ کو اب میں منہ نہیں لگاؤں گا۔ ویسے بھی تھوڑا بہت بدصورت دکھنے پر کوئی ٹیکس تو نہیں لگتا نا۔ اتنا زیادہ خوبصورت ہو کر میں نے کرنا بھی کیا ہے؟ واش روم کے شیشے پر البتہ میں نے اخبار اس طرح سے لگا رکھا ہے کہ شیو کرتے ہوئے کٹ دکھائی نہیں دیتا۔ باقی گھر کے شیشوں کے ساتھ بھی یہی کیا ہے۔ موبائل کے مرر کو ڈسیبل کر دیا ہے۔ میرے فرینڈز کچھ بھی کہتے رہیں لیکن میں اپنا اعتماد ڈگمگانے نہیں دوں گا۔ میں زندگی سے بھرپور ہی رہوں گا اور کبھی یہ نہیں سوچوں گا کہ میرا چہرہ بگڑ گیا ہے۔ میں ابھی بھی خوبصورت ہوں۔ یہ کس منحوس نے شیشے سے اخبار ہٹایا ہے؟ جبران تو گیا اب، تیرے منہ پر ایسے ہی 10 کٹ بناؤں گا۔ اتنا غصہ ٹھیک تو نہیں، لیکن انسان ہونا تو ایسے اچانک سے اپنا اصل چہرہ دیکھ کر ڈر سا جاتا ہوں۔ گو آنکھوں سے ٹائر مستقل طور پر ہٹا دیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر نے لینس لگانے کی اجازت دے دی تھی، لیکن پھر بھی وہ جو کٹ ہے نا، وہ میرا دل کاٹ دیتا ہے۔ ہائے او ربا، نہیں چھپتا کٹ میرا۔ کہتے ہیں نا کہ بدبختی آپ کو ڈھونڈتی ہوئی آتی ہے اور کبھی آپ خود اس تک چل کر جاتے ہیں۔ سنڈے کو میں میوزیم گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے ڈائناسور کے پاس اسے کھڑا دیکھ لیا تھا۔ شکل پر آئنسٹائنی تاریکیے وہ ڈائناسور کا مشاہدہ کچھ ایسے کر رہی تھی جیسے ان کے انڈوں سے اپنے برآمد نہ ہو سکنے کا دکھ انہیں گھور کر منا رہی ہو۔ یہ ٹھیک ہے کہ ڈائناسورنیاں تاریخ کا حصہ ہو چکی ہیں، لیکن اگر ذرا سا غور کیا جائے تو یہ ڈراؤنی سارنیاں ابھی بھی اسی دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ وہ دیکھیں سامنے، براؤن جیکٹ اور سرخ لپسٹک میں
ڈیئر سارنی۔ میں نے 2 سیکنڈ سوچا اور پلٹ کر واپس جانے لگا، لیکن پھر میری غیرت جاگ اٹھی۔ اتنے نقصان پر بھی مجھے ہی اس سے دور بھگانا ہے۔ اس کے ہاتھ پیر سب سلامت ہیں اور میں پیوند لگوا کر تھک جاؤں، پھر بھی میں ہی بھاگوں، وہ بھی کانی آنکھ، نکلی دانت اور کپا کٹ چھپا کر۔ ٹھیک ہے کہ یہ لڑکی کوئی اعلیٰ نسل کی منحوس ہوگی، لیکن اب زیادہ دیر تک اس کی منحوسیت چلنے والی نہیں تھی، سمجھی وہ؟ تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں شادی کر لینی چاہیے؟ قسمت ہمیں بار بار ملوا رہی ہے۔ میں اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ قسمت مجھے بار بار پٹوا رہی تھی۔ وہ میری طرف پلٹی اور اس کے عین پیچھے چھپا ہوا اس کا باڈی گارڈ فیونسی، وہ تبلے کی طرح کارساز، میرا مطلب چھوٹا ڈائناسور، مجھے پہلے کیوں نہیں نظر آیا؟ بھلا فیونسیوں کے ساتھ میوزیم دیکھنے کون آتا ہے، وہ بھی ڈائناسور؟ آخر وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہی تھی کہ کینڈل لائٹ ڈیٹ کا زمانہ پرانا ہوا، اب ڈائناسور کی دم کے پاس کھڑے ہو کر محبوب کی آنکھوں میں دیکھا جائے گا۔ وہ چاہتی تھی کہ سب لڑکیاں گھسی ہوئی جینز پہن کر، گھونسلا بالوں میں ایک آدھ دن کا عرض کر، آنکھوں پر خواہ مہا کی سکراتی اینک چڑھا کر ڈائناسور دیکھنے جائیں اور کہیں، تمہاری محبت میرے دل میں اس آگ کی طرح دہکتی ہے جیسے ڈائناسور کے منہ سے آگ نکلتی ہے۔ یہ کون ہے؟ لڑکے کے منہ سے آگ نکل ہی آئی۔ یہ؟ وہ ذرا سا مسکرائی۔ میں مذاق کر رہا تھا۔ حالات سنگین بلکہ مدہوش ہوتے دیکھ کر میں نے مسکرانے کی پوری کوشش کی۔ میں مذاق نہیں کرتا۔ اس نے تو مسکرانے کی ذرا سی کوشش بھی نہیں کی۔ چیٹنگ ہوئی نا یہ تو پھر؟ کب سے جانتے ہو شیزا کو؟ یہی کوئی 5-6 مہینوں؟ میری بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اپنے بھاری ہاتھ کو مکے میں بدل کر اجازت لیے بغیر اس نے میرے منہ پر دے مارا۔ این ڈائناسور کی دم کے پاس کھڑے ہو کر اس نے مجھے کیکڑا سمجھ کر میرا شوربا ہی تو بنا لینا چاہا۔ بھیڑیا کہیں کا۔ کامیاب رہا۔ شکر ہے میرا پورا چہرہ سلامت رہا، بس کان وہ اب شائیں شائیں کرتے ہیں، سیٹیاں سی بجتی ہیں ان میں۔ شاید میرے کانوں کی کارکردگی بڑھ گئی ہے۔ 1-2 بار میں نے دیواروں سے کان لگا کر سننے کی کوشش کی کہ شاید میں دیوار کے دوسری طرف کی بات چیت سننے کے لائق ہو چکا ہوں، لیکن بس ہر طرف سیٹیاں ہی سیٹیاں گونجتی ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا ساری دنیا اب وسل بجانے لگی ہے؟ جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں دنیا جھٹ پٹ میں بدل جاتی ہے۔ پہلے 2 سروں والی ہو گئی تھی، اب سیٹیاں مارنے لگی ہے۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ انہیں اپنی بات دوبارہ دہرانی پڑتی ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں، میں تو پہلی بار میں ہی سن لیتا ہوں، بس مجھے چند لفظوں کی سمجھ نہیں آتی۔ میرا خون نمبر O پازیٹیو۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ دانت کیوں نکال رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ، میرے کان کے پاس چلانا بند کرو۔ سن لیا ہے میں نے، بہرا نہیں ہوں میں، سب سنائی دیتا ہے مجھے۔ دیکھو اب تم ہونٹ ہلا رہے ہو لیکن آواز نہیں نکال رہے، مجھے الو سمجھا ہے نا؟ سب سمجھتا ہوں میں، لیکن اب سب سنتے نہیں ہو۔ اس نے میری فائل پر لکھا اور بھاگ گیا۔ جھوٹا، فراڈی، مجھے پاگل بناتے ہیں۔ بھلا میری عمر میں کوئی ایسے بہرا ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے اب واقعی میں مجھے رک کر یا ڈھونڈ کر اس لڑکے کا شکریہ ادا کر دینا چاہیے۔ وہ تو واقعی میرے لیے اچھی لک لے کر آتا ہے۔ اس بار اس نے کمال کر دیا، میری منگنی ہی توڑوا دی۔ کتنا خوش بخت انسان ہے وہ، جیسے بابا خود تھے ویسا ہی لڑکا ڈھونڈ کر بابا نے میرا فیونسی بنا دیا۔
دور کی ایک رشتہ دار خالہ نے میرے لیے مطلوبہ رشتہ ڈھونڈا اور بابا نے میری بات زید سے پکی کر دی۔ آن لائن چھوٹی سی تقریب بھی ہو گئی۔ مجھ سے میری مرضی کچھ ایسے پوچھی گئی، دیکھ لیا تم نے زید کو؟ جی۔ کیسا ہے؟ وہ دراصل بابا وہ نا، چلو بس ٹھیک ہے، واپسی پر شادی ہے تمہاری، اس سے تھوڑا تمیز سے پیش آنا۔ اس سے تھوڑی نہیں، بہت زیادہ بدتمیزی سے پیش آنا چاہیے تھا، لیکن میں مجبور تھی۔ یہ گوریلا ہر وقت میرے ساتھ سائے کی طرح چپکا رہتا تھا، بچوں کی طرح مجھے یونیورسٹی پک اینڈ ڈراپ کرتا تھا، مجھے دن بھر کیا کیا کرنا ہے، کہاں کہاں جانا ہے اور کس کس سے ملنا ہے، مجھے 2 دن پہلے ہی اسے بتا دینے کی ہدایات تھی تاکہ وہ اپنے حساب سے میرا ٹائم ٹیبل سیٹ کر سکے اور میرے ساتھ ساتھ رہ سکے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ یہ سب میری محبت میں کرتا ہے۔ محبت؟ اچھا۔ اس کی یہ محبت میوزیم میں ڈائناسور کی دم کے پاس ہی دم توڑ گئی۔ اس دم توڑتی محبت کا گلا گھونٹنے کی میں نے پہلے بھی بہت بار کوشش کی تھی، لیکن ناکام رہی تھی۔ تم نے جراسک پارک نہیں دیکھی؟ دیکھی ہے نا، ٹی وی پر۔ وہ مجھے لنچ پر کسی رومانٹک جگہ لے جانا چاہتا تھا، لیکن مجھے تو ڈائناسور ہی دیکھنا تھا۔ تو کیا وہاں اور کر جانا تھا؟ ساری دنیا نے ٹی وی پر ہی دیکھی ہے، لیکن میوزیم میں اصل ڈائناسور بھی تو رکھا ہے۔ وہ ڈھانچہ ہے، ویسے بھی یہ عامر کی ساری دنیا کو الو بناتے ہیں، لکڑی کا بنا ہے وہ، کوئی کھدائی ودائی سے نہیں نکلا۔ تم بھی تو عامر کی ہی ہو، تم بھی الو ہو۔ مجھے وہ لکڑی کا ڈھانچہ دیکھ کر خود پر دہشت طاری کرنی ہے۔ تم لوگوں کو دہشت سے اتنا لگاؤ کیوں ہے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم مجھے دہشت گرد کہہ رہے ہو؟ کہا تو نہیں، لیکن تم نے پہلے ہی بمباری شروع کر دی۔ تم امریکیوں کو تو بہانا چاہیے دہشت گرد کا راگ آلاپنے کی۔ اٹھا کر پھینک کیوں نہیں دیتے ہمیں باہر؟ کیوں گھسنے دیتے ہو امریکہ میں؟ وہ سٹ پٹا کر میری شکل دیکھ کر یوں کرنے لگا۔ ایسے موقع پر اس کی امریکی انگلش، فرینچ لبادے اور اٹالین ٹوپی میں لپٹ جاتی تھی۔ ہکلا رہا ہے، گا رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے یا پھر ہنسا رہا ہے، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ تو تمہارا اس کے ساتھ سیکرٹ افیئر چل رہا ہے نا؟ ایسا ہوتا تو میری منگنی اسی سے ہوتی۔ انکل کبھی اس کے لیے نہیں مانتے۔ کیوں؟ تم سے اچھی شکل ہے اس کی۔ وہ اچھی شکل میری ایک مکے سے پچک گئی۔ تمہاری بغیر مکے کے ہی پچکی ہوئی ہے۔ میری زبان پھسل گئی۔ وہ 2 گھنٹے تک مجھ سے لڑتا رہا، بابا کو کال کی، سب بتایا۔ میں نے بھی بابا کو روتے ہوئے کال کی، اور یہاں کے لوگ بہت بولڈ ہوتے ہیں بابا، اتنا کہا اور بس۔ آفیشلی میری منگنی ٹوٹ گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے زید زہر لگتا تھا، بس اتنا تھا کہ وہ مجھے زہر سے کچھ کم بھی نہیں لگتا تھا۔ میں نے پھولوں کا ایک بکے لیا، ایک چٹ لکھی اور اسے لیزا کے خط اس خوش بخت انسان کے ہاسٹل بھجوا دیا۔ پھول اور وہ چٹ مجھے میرا ہی مذاق اڑاتے ہوئے لگے۔ تم ایک اچھے لڑکے ہو، اپنا خیال رکھا کرو، مجھ سے دور رہا کرو شیزا۔ یعنی میں ایک اچھا لڑکا آخت، وہ ایک اچھی منحوس لڑکی ڈائناسورنی۔ دادی اور اماں کے کچھ حکیمی نسخوں سے میرے کان ٹھیک ہونے لگے تھے، سیٹیاں کم ہو گئی تھیں، گو ابھی بھی کبھی کبھی دگا دے جاتے تھے، لیکن مستقل بے وفائی بھی نہیں کرتے تھے۔ چہرے کا زخم بھی دادی کے بتائے لیپ کو چہرے پر تھوپنے سے دھندلا ہو گیا تھا۔ گو اب اس لیپ کو لگانے کا طریقہ کوئی ایسا آسان نہیں تھا،
لیکن کہتے ہیں نا کہ خوبصورتی کے لیے 1001 جتن کرنے پڑتے ہیں۔ بس مجھے 1001 چھوڑ 1,00,001 جتن کرنے پڑے۔ لیپ زخم پر لگتا تھا لیکن اس کی بدبو سے بچنے کے لیے مجھے ناک میں روئی ٹھونسنی پڑتی تھی۔ روئی ٹھونسنے کی وجہ سے سانس نہیں آتی تھی تو مجھے منہ کھول کر سانس لینا پڑتا تھا، پھر بار بار ناک سے روئی نکال کر بدلنی پڑتی تھی۔ وہ دراصل وہ گیلی ہو جاتی تھی نا، اور ہے اب کیا کیا بتاؤں۔ میرے فرینڈز کا ماننا تھا کہ رات کے وقت میری سرگرمیاں کچھ مشکوک ہو جاتی ہیں۔ اب انہیں کیا بتاتا کہ رات کو دادی کے بھیجے تیل کو کانوں میں ڈال کر مجھے جو تھوڑا بہت سنائی دیتا ہے وہ بھی سنائی دینا بند ہو جاتا ہے۔ لیپ لگا کر میری اپنی سانس بو سے بند ہونے لگتی ہے تو ان کے دل کی دھڑکن کی گارنٹی کون دے گا؟ ان حکیمی نسخوں سے مجھے اتنا فائدہ نہ پہنچ رہا ہوتا تو بخدا نارمل حالات میں کوئی مجھے $1,00,000 بھی دیتا تو بھی میں ان نسخوں کے خنجر کی نوک سے اپنی سانسیں قتل نہ کرتا۔ لیکن سوچتا ہوں کہ لڑکیاں بھی تو اتنا کچھ کرتی ہیں۔ ایک لڑکی کو دیکھا، اس نے گوبر منہ پر تھوپا ہوا تھا۔ میں اتنا متاثر ہوا کہ متاثرین کی فہرست میں سے اپنا نام خارج کروانے کی ٹھان لی۔ ایک دن مجھے پارک میں وہ نظر آ گیا، وہ جو شیزا کا فیونسی تھا۔ سوچا پرانی باتیں بھول جانی چاہیے۔ میں اس کے قریب گیا اور کہا، ہیلو فرینڈ، کیسے ہو؟ اور تمہاری فیونسی شیزا تمہاری فیونسی تھی؟ قریب سے ہی کہیں دھاڑ کی طرح ایک آواز سنائی دی، پانی کے تالاب سے جیسے گینڈا نکل کر آتا ہے ایسے ہی قریب کے درخت سے ایک گینڈی نکل کر سامنے آئی۔ بخدا میں ڈر کر بھدک گیا۔ بھاگ بھی سکتا تھا لیکن مجھے ایسا لگا کہ یہ مقام میرے بھاگنے کا نہیں بلکہ پچھلے حساب برابر کرنے کا ہے۔ تم نے تو کہا تھا تم دونوں جسٹ فرینڈ تھے، اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ اگر ایسا تھا تو زیادہ غلط فہمی پیدا کرنے میں میرا کیا جاتا تھا؟ لیکن تم نے تو کہا تھا عنقریب تم دونوں کی شادی ہونے والی ہے، تم اس سے بہت محبت کرتے ہو۔ اوہ، تم دونوں کا بریک اپ ہو چکا ہے؟ پر کیسے؟ تم تو اس کے بغیر سانس بھی نہیں لیتے تھے۔ جو سانس وہ اب لے رہا تھا وہ آئندہ بھی لیتا رہے گا یا نہیں، اس کی گارنٹی اب کون دے سکتا تھا؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس نے اپنی انگلیوں کو چٹکا اور ان میں سے چپس کھانے جیسی آوازیں آنے لگیں۔ آتی رہیں، میں بھی کیچپ کوک ساتھ لایا تھا۔ تم نے ان دونوں کو لاسٹ ٹائم کب دیکھا تھا؟ وہ میری طرف گھومی، میرے بازو پر اپنا بلڈوزر ہاتھ رکھا اور ہلایا، بس اتنا کہ اگلے 3 دن تک اپنا بازو نہیں ہلا پایا۔ لاسٹ سنڈے، ٹپ ٹاپ کیفے میں، دونوں کافی خوش تھے۔ تم نے تو کہا تھا تم اپنے فرینڈ کے فادر کے جنازے میں جا رہے ہو۔ وہ کچھ اس انداز سے گرجی کے پہلے بجلی چمکی، پھر بارش برسی اور پھر اولے پڑے، یہ بڑے بڑے وزنی اولے۔ ڈاکٹر کی بیوی ڈاکٹر، پروفیسر کی بیوی پروفیسر، تو باکسر کی بیوی باکسر کیوں نہیں؟ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ مکہ اس کے کان کے پاس پڑا ہی تھا کہ اس نے اپنے چپس کڑکڑائے اور میری طرف بھاگا، لیکن دیر ہو چکی تھی، میں اس سے پہلے ہی وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ وہ بھی دور تک میرے پیچھے بھاگ سکتا تھا اگر پیچھے سے دختر محمد علی نے اس کی خود میں اپنا بلڈوزر ہاتھ ڈال کر اسے زمین پر نہ پٹخ دیا ہوتا۔ کیا سمجھا تھا اس نے خود کو کہ وہ معصوم لڑکیوں کو الو بناتا رہے گا اور وہ بنتی رہیں گی؟
وہ یہ کیوں بھول گیا تھا کہ اب بے وفائی پر چھپ چھپ کر آنسو نہیں بہائے جاتے بلکہ مکے مار مار کر آنسو نکلوائے جاتے ہیں۔ پارک کے باہر آ کر میں نے خوشی سے گہری سانسیں لیں۔ میرے تو کان سائیں سائیں کرتے تھے نا، تمہاری روح سائیں سائیں کرے گی بچو۔ جس وقت میں بھاگ کر سڑک پار کر رہا تھا، اس وقت سڑک کے دوسری طرف وہ ٹیکسی میں بیٹھ رہی تھی۔ میں نے سیٹی ماری تو ٹیکسی کے ڈرائیور نے گردن کھڑکی سے نکال کر مجھے دیکھا۔ میں نے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا، لیکن میڈم نے ہاتھ سے اسے ٹیکسی بھگانے کا کہا۔ آگے پیچھے دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ ایک خاتون میرے کان کے پاس آ کر چلائیں۔ جب میں اسے دیکھتا ہوں تو بس اسے دیکھتا ہوں اور ساری دنیا میرا تماشا دیکھتی ہے۔ لیکن کوئی نہیں، جو تماشا آج اندر دیکھ آیا تھا، اس پر میرے لگائے ہزار تماشے قربان۔ میں کچھ اتنا خوش تھا کہ رات کو ڈنر کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ میں چلا گیا۔ ٹیبل پر جا کر بیٹھا اور آرڈر دیا اور کچھ سیلفیاں لینے لگا۔ پھر اچانک میری سیلفی میں اس کی سیلف بھی آ گئی۔ وہ عین میرے ٹیبل کے پیچھے بیٹھی تھی، اکیلی تھی اور آرڈر پر جھکی ہوئی تھی۔ سنو، کچھ دیر بعد مجھے اپنے پیچھے سے آواز آئی۔ گردن موڑ کر دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں جواب کیوں دیتا؟ منہ آگے پھیر لیا۔ میرا پیچھا کرنا بند کرو، سمجھے؟ میں نے حیرت سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ مجھے زخمی کرنا بند کرو، سمجھی؟ میری خوبصورتی کو دیکھ کر تو سب زخمی ہو جاتے ہیں۔ سب کے دلوں پر مرہم رکھنے کا میں نے کانٹریکٹ تو نہیں لیا ہوا، پر سب کو لولا لنگڑا اندھا بہرا کرنے کا کانٹریکٹ جو لیا ہوا ہے۔ گھونسلے کی شاہیں چہرے پر گھرا کر وہ اپنا کھانا کھانے لگی اور میں اپنا۔ جب میں بل دے رہا تھا تب وہ ٹیشو سے اپنا منہ پونچھ رہی تھی اور زیر لب طنزیہ مسکرا رہی تھی۔ مجھے غصہ تو بہت آیا اور میں نے قابو میں کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، لیکن ویٹر کی ساری ٹرے مجھ پر آ گھری۔ جب میں اسے دیکھتا ہوں تو کسی اور کو نہیں دیکھتا۔ صرف ٹرے ہی نہیں گھری، میرا پیر ٹیبل میں الجھا اور میں اس کے قدموں میں جا گرا۔ تم بات بے بات گرتے بہت ہو، اپنا علاج کیوں نہیں کرواتے؟ اپنا خراب ٹیشو مجھ پر پھینک کر مجھے پھلانگ کر وہ چلی گئی۔ وہ پوری طرح سے جاتی نہیں تھی کہ بری طرح سے پھر واپس آ جاتی تھی۔ دور سے مجھے ایک لڑکی تیزی سے بھاگتی ہوئی نظر آئی تو میں نے لفٹ کو وہیں روک لیا تاکہ ان میڈم کو بھی لفٹ میں سوار کر سکوں۔ لیکن جیسے ہی وہ ذرا قریب آئی اور میں ذرا صاف طور پر اسے دیکھ سکا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں اپنی وجہ بربادی کو لفٹ میں لفٹ دے چکا ہوں۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن جیسے ہی لفٹ رکی اور وہ جلدی سے باہر نکلنے لگی تو میں نے اپنا جوتا اس کی ہیل کی رخ میں خائل کر دیا۔ بس اتنا ہی۔ اس نے آتش فشاں اگلتی نظروں سے مجھے دیکھا، اپنا گھونسلہ منہ پر سے سمیٹا، فائل اور بیگ فلور پر سے اٹھائے اور چلی گئی۔ اتفاق سے جہاں جہاں مجھے جانا تھا وہ بھی وہیں ہی جا رہی تھی، بلکہ جہاں میں بیٹھا تھا وہ بھی وہیں آ کر بیٹھ گئی اور خون سے اپنا خون صاف کرنے لگی تھی۔ اب کہاں اس کے خون سے نکلنے والے چند قطرے اور کہاں میری آنکھ سے پھوٹ پڑنے والا دریا۔ میرے بدلے کی آگ ٹھنڈی تو نہیں ہوئی تھی، لیکن اب ایسی بھڑکی ہوئی بھی نہیں رہی تھی۔ پھر ایک دم سے وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ یقیناً وہ بھی وہاں جاب انٹرویو کے لیے آئی تھی۔ اب مجھ جیسے لائق فائق اسٹوڈنٹ کو وہاں بیٹھا دیکھا تو مایوس ہو کر میدان ہی چھوڑ کر بھاگ جانا پڑا۔ شاید یہ میری نظروں کا دھوکہ تھا۔ یقیناً جب میں آفس میں داخل ہوا تو وہ پرائم چیئر پر بیٹھے، یعنی میرے مستقبل کے باس کی کرسی کے عین پیچھے کھڑی تھی۔ خون اس کی آنکھوں میں اتر آیا تھا اور میری رگوں میں جم گیا تھا۔ میں نے دروازے سے کرسی تک کا فاصلہ طے کرنا فضول سمجھا
اور وہیں سے پیچھے پلٹ گیا۔ آفس سے باہر نکلا، لفٹ میں آیا اور نیچے آ کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ گو کان اب ٹھیک کام کرنے لگے تھے، لیکن ایسے موقع پر شائیں شائیں کرنے لگتے تھے۔ وہ اس کے چچا، ماما، پھوپھا یا والد صاحب تھے، یہ وہ دونوں ہی جانتے ہیں، لیکن میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہوں، یہ صرف میں جانتا ہوں۔ پہلی جاب ایسے خاص سے چلی گئی۔ اگر میں اپنی ٹانگ کو ذرا کنٹرول میں رکھتا تو جاب حاصل کر لیتا۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، یہ سنا تھا۔ لاتوں کے بھوت سر چڑھاتے ہیں، یہ آج دیکھ لیا۔ اگلی بار وہ مجھے شاپنگ مال میں شاپنگ کرتی ہوئی ملی۔ یہاں نہ اس کا کوئی باس باپ تھا، نہ مجھے کسی جاب کی ضرورت تھی۔ برقی سینے سے میں اس سے بہت آرام سے دھکا دے سکتا تھا۔ آرام سے ہی چلتا ہوا میں چپکے سے اس کے عین پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا، اور جیسے ہی آگے کو جھک کر اسے دونوں ہاتھوں سے دھکا دینا چاہا، عین اسی وقت وہ دائیں طرف ہو گئی، اور میں بائیں طرف سے فٹ بال کی طرح رول ہوتا ہوا نیچے گول ہو گیا۔ میرا پیچھا کرنا بند کرو، سمجھے؟ سر کو میری طرف جھکا کر وہ گھورا کر بولی۔